السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر۔ امید کرتے ہیں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جو طلباء و طالبات ایم اے اردو کے انٹرنس ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں اور ایم اے اردو کا انٹرنس ایگزام دینا چاہتے ہیں، ان کو ہم سبجیکٹیو پریکٹس سیٹ پرووائڈ کرا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم آپ کو آبجیکٹیو پریکٹس سیٹ پرووائڈ کرا رہے تھے۔ تو امید ہے آپ کو یہ بہت فائدہ مند ہوں گے پریکٹس سیٹ جو آپ کو کرایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آج بھی ہم اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سودا کے متعلق، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک سوال آپ سے یہ بھی پوچھ لیا جائے، سودا کی قصیدہ نگاری کے بارے میں بتائیں، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سودا جو ہے قصیدے کے نقاش اول مانے جاتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، سودا کو پڑھتے ہیں۔ اور اگر آپ کو بھی کسی ٹاپک پر جو ہے سبجیکٹیو جواب چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، ہم آپ کو اس پر ویڈیو پرووائڈ کرا دیں گے۔ تو چلیے آج کا ٹاپک ہے ہمارا سودا کا قصیدہ نگاری۔ تو سودا کی قصیدہ نگاری کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سودا کو اردو قصیدہ گوئی کا نقاش اول کہا جاتا ہے۔ وہ اس صنف کے امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ تمام ناقدین متفق ہیں کہ اس میدان میں سودا کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، چونکہ سودا ابتدائے شاعری سے آخر عمر تک کسی نہ کسی دربار سے جڑے رہے، اس لیے تقریباً ہر مربی کی شان میں ان کے قصائد اپنی تمام فنی لوازمات کے ساتھ موجود ہیں۔ سودا کے مدحیہ قصائد کو دو حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ مادی قصائد کا ہے۔ اس طرح کے قصیدوں میں انہوں نے اپنے مربیوں کی مدح کی ہے۔ دوسرے مذہبی قصائد، جن میں نعت اور منقبتیں شامل ہیں۔ جس طرح سودا نے اپنے مادی قصائد کی بنیاد فارسی اساتذہ کے قصیدوں پر رکھی، اسی طرح مذہبی قصائد میں بھی انہوں نے فارسی قصائد کے مضامین اور اسلوب و فکر کو سامنے رکھا۔ سودا کے مذہبی قصائد ان کے مادی قصائد سے اعلیٰ درجے کے تسلیم کیے جاتے ہیں۔ مذہبی قصیدوں میں سودا نے اپنے عقیدے کی روح اور دل کی دھڑکنوں کو شامل کر دیا ہے۔ ایسے قصائد میں سودا کے مذہبی جذبات اور عقائد بھی موجزن نظر آتے ہیں۔ ناقدین کی رائے ہے کہ اگر سودا نے صرف مذہبی قصائد ہی لکھے ہوتے تو ان کی موجودہ ادبی اہمیت و عظمت میں کوئی فرق نہ آتا۔ اردو میں ہج و گوئی کو سودا نے سب سے پہلے فن کی صورت میں برتا ہے۔ وہ اپنی ہجویات میں بے حد کھل کر سامنے آتے ہیں۔ قصائد میں تو ان کی شخصیت کے کئی گوشے دبے سے رہتے ہیں، لیکن ہجویات میں وہ ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ قصائد کی حیت میں سودا کی زیادہ تر ہجو ایسی ہیں جن کا موضوع کوئی نہ کوئی ذاتی رنجش اور عقیدہ پروری ہے، جن کے بیان میں سودا کے ہاتھ سے اعتدال کا دامن بھی چھوٹ گیا ہے، اور وہ اپنے مذہبی و مسلکی شدت پسندی میں ادبی و معیاری روایت سے بھی ہاتھ دھوتے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے ان کی ایسی بہت سی ہجوییں فنی اعتبار سے بھی قابل اعتنا نہیں ہیں، لیکن یہی سودا وہ بھی ہیں جنہوں نے قصیدے کی حیت میں ایک ایسی ہجو بھی لکھی ہے جس کی بنا پر انہیں اردو کا انوری قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ ہجو تضحیک روزگار ہے۔ اس ہجو میں سودا نے بظاہر تو ایک گھوڑے کی ہجو کی ہے، لیکن دراصل یہ ایک خراب و ناکارہ فوبی نظام کا مرثیہ ہے۔ یہ ہجو اپنی تمام تر فنی خوبیوں کی بنا پر اعلیٰ درجے کی تسلیم کی جاتی ہے۔ اس ہجو کا ایک ایک فقرہ تنزیہ ہے۔ اس میں سودا کے دور انتشار کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ سودا نے صنف قصیدہ کو شہر آشوب سے متعارف کرایا۔ شہر آشوب کے ذیل میں سودا کی دو نظمیں قابل ذکر ہیں، ایک قصیدہ شہر آشوب، دوسری مخمس شہر آشوب۔ ان دونوں نظموں کی نوعیت الگ الگ ہے۔ قصیدے میں تو سودا نے اس دور کی تمام پیشہ وروں کی معاشی بدحالی کا بیان کیا ہے، جبکہ مخمس میں انہوں نے اس کے دور کے خاص کی زبوں حالی کو موضوع بنایا ہے، لیکن ضمنی طور پر خاص سے وابستہ عوام کا بھی ذکر آ گیا ہے، جن میں اس وقت کے سپاہی پیشہ ور، نوکر،
اور نوکر پیشہ لوگوں کی بدحالیاں شامل ہیں۔ مخمس کے آخری 10 بندوں میں سودا نے دلی شہر کی بربادی کو بطور خاص موضوع بنایا ہے۔ دلی کی بربادی کا بیان کرتے ہوئے سودا نے اپنے یہ مشہور بند کہا تھا، جہاں آباد تو کب اس ستم کے قابل تھا، مگر کبھو کسی عاشق کا یہ نگر دل تھا، کہ یوں مٹا دیا گویا کہ نقش باطل تھا۔ عجب طرح کا یہ بحر جہاں میں ساحل تھا، کہ جس کی خاک سے لیتی تھی خلق موتی رول۔ سودا کے یہ دونوں شعر آشوب فنی اعتبار سے تو بہت کامیاب و مرتب ہیں۔ سودا نے ان تمام فنی لوازم کو اس قدر ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ وہ ہجویات میں تمام تر آزادیوں کو روا رکھنے کے باوجود اپنے ان شعر آشوبوں میں لہجے کی تندی بھی پیدا نہیں ہونے دیتے ہیں۔ غرض کہ سودا کے ہجویات اور شعر آشوبوں کے مطالعے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان کو سودا کے دور کے مخصوص سیاسی، سماجی، معاشرتی اور معاشی مرقع کہا جا سکتا ہے۔ سودا کو بنیادی طور پر قصیدہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ قصیدے کا تعلق درباروں سے ہوا کرتا تھا۔ جب دربار ختم ہو گئے تو بتدریج یہ صنف زوال ہوتی گئی۔ اس وجہ سے جدید دور میں سودا پر گفتگو تو توجہ کا باعث نہیں سمجھی جاتی، لیکن اگر اردو ادب کے طالب علموں کا یہی رویہ رہا تو یہ خدشہ ہے کہ اردو ادب کا ایک سنہرا باب عدم توجہی کے باعث عالم تاریکی میں چلا جائے گا اور چند دنوں میں اس کی محض تاریخی اہمیت ہی رہ جائے گی۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو۔